ہم مسلمان بہت بدنام ہیں کہ شاید انتہا پسند ہیں اور ہمیں یہ لیبل کیا جاتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں۔ کوئی مسلمان کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا مارا جاتا ہے تو اس کے اوپر بولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انتہا پسندی کی ایک خاموش لہر جن میں سب سے نمایاں ہندوتوا کا نظریہ ہے۔ یہ صرف بھارت کی اندرونی پالیسی نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ہندوتوا کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک سیاسی نظریہ ہے جو ہندو مذہب کو سیاسی طاقت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا نازک ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے بات کی جائے۔ ہم مسلمان بہت بدنام ہیں کہ شاید انتہا پسند ہیں۔ ہمیں جوڑا جاتا ہے ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے جو ایکسٹریمسٹ ہیں یا انتہا پسند ہیں، اور ہمیں یہ لیبل کیا جاتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا مارا جاتا ہے تو اس کے اوپر بولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی دوسرے مذہب کا شخص مارا جاتا ہے تو اس کے لیے ہزاروں لوگ جو ہے وہ آواز بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر گیا ہے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ تو ویسے انتہا پسند تھا۔ لیکن کوئی دوسرے مذہب کا مر گیا ہے تو وہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ لیکن ایک اور ایسا مذہب ہے جو شاید اب اسلامی انتہا پسندی یا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی نازک ٹاپک ہے لیکن اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ہندوتوا کی، انتہا پسندی کی ایک خاموش لہر، لیکن اب یہ خاموشی ٹوٹتی جا رہی ہے اور آپ نے بہت ہی قریب سے اس کو بہت ہی چند دنوں پہلے، بلکہ میں کہوں گا کہ ابھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے اس کو پاکستان انڈیا وار میں۔ یہ بھی ایک ہندوتوا کی ہی شکل تھی۔ جب بھی دنیا میں دہشت گردی کا ذکر آتا ہے تو اکثر توجہ صرف اسلامی شدت پسندی کی طرف مبذول کی جاتی ہے، مگر اس وقت دنیا کی کئی خطوں میں غیر اسلامی شدت پسند نظریات بھی ابھر رہے ہیں جن میں سب سے نمایاں ہندوتوا کا نظریہ ہے۔ یہ صرف بھارت کی اندرونی پالیسی نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر آپ بات کریں ہندوتوا کیا ہے تو ہندوتوا کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک سیاسی نظریہ ہے جو ہندو مذہب کو سیاسی طاقت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ نظریہ ونائک دامودار ساورکر نے 1920 میں پیش کیا اور اس کا مقصد تھا کہ بھارت میں صرف ہندو کو اصل شہری سمجھا جائے، مسلمان، عیسائی، سکھ اور دیگر اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جائے۔ میں یہاں ایک غلطی سدھارنا چاہوں گا، یہ مسیح بھائی ہیں ہمارے، ان کو عیسائی مت کہا کریں کیونکہ بہت سے مسیح بھائی اس کا برا مناتے ہیں۔ تو مسلمان، مسیح برادری، سکھ اور دیگر اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جائے۔ ہندوتوا اور BJP جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کی جو موجودہ حکمران جماعت ہے BJP یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، اور اس کے نظریاتی گروہ راشٹریہ سوم سیوک سنگھ یعنی کہ RSS ہندوتوا کی کھلی حمایت کرتے ہیں۔ مودی حکومت کے دور میں مسلمانوں کو لنچ کیا گیا، گائے کے نام پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور مندر تعمیر کیے گئے، کشمیر کی خود مختاری ختم کر دی گئی، اور ایسے کئی متنازع قوانین متعارف کرائے جیسے کہ CAA اور NRC، جن سے مسلمانوں کو بڑا نقصان۔ یہ آپ نے سب دیکھا BJP کی حکومت میں۔ انتہا پسندی یا جمہوریت، میں اس کو جمہوریت نہیں کہوں گا، جس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ایکچولی ہندوتوا کا جو ماڈل مذہب کے نام پر سیاست، میڈیا اور تعلیمی نظام ہے، اس پر کنٹرول حاصل ہے اور وہ آہستہ آہستہ مزید اس پہ کنٹرول کرتا جا رہا ہے۔ میں اگر مثالیں دوں تو مسلمانوں کو فلموں میں، میڈیا میں اور نصاب میں مجرم دکھایا جاتا ہے، بلکہ اولڈ ہسٹوریکل جو آپ کے اگر مسلم کیریکٹر تھے جنہوں نے برصغیر کے لیے کچھ اچھا بھی کیا ہے، اگر ان کی کچھ غلطیاں ہوں گی تو بہت کچھ اچھا بھی کیا ہے، ان کو صرف نیگیٹو کیریکٹر پورٹرے کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت سی فلمیں ایسی آتی ہیں۔ پھر مسلم علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے دلی فسادات، مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنے والے سیاستدانوں کو سزا نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ ایک جمہوریت کے اندر ہو رہا ہے اور یہی چیز ہندوتوا کو زیادہ خطرناک بناتی ہے۔
کیا یہ اسلامی شدت پسندی سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو جی ہاں، یہ ریاستی سرپرستی رکھتی ہے۔ اگر آپ بات کریں اسلامی شدت پسندی کی تو کوئی بھی ریاست اس کو آن نہیں کرتی تھی، جبکہ ہندوتوا کو ریاستی سرپرستی حاصل ہے۔ اسلامی دہشت گرد زیادہ تر غیر ریاستی عناصر کرتے تھے، جیسے کہ داعش یا القاعدہ یا طالبان، مگر ہندوتوا کو ایک ریاستی سرپرستی حاصل ہے۔ پولیس، عدلیہ اور حکومت خاموش یا شریک جرم ہے۔ بین الاقوامی خاموشی کی بات کی جائے تو اسلامی شدت پسندی پر فوری عالمی رد عمل آتا ہے، مگر ہندوتوا کی کارروائی پر اکثر مغرب خاموش رہتا ہے، کیونکہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے، بڑی منڈی ہے، وہ اس کو ناراض نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ایکسٹریمزم جو بھارت میں ہندوتوا کے نام پہ ہوتی ہے، اس کے اوپر اس طرح آواز نہیں اٹھائی جاتی جیسے کوئی بھی اسلامک ٹیررسٹ کرتا ہے۔ ایک اور بہت اہم مدعا یہاں پہ ہے کہ اقلیتوں کا منظم استحصال۔ ہندوتوا نظریہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دلت، مسیح، سکھ اور حتیٰ کہ جو لبرل ہندو ہیں، یہ ان کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ یعنی کہ ان کے ریڈار سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ایکسیپٹ ان کی ایکسٹریمسٹ سوچ کے۔ اس کا عالمی اثرات اگر میں ذکر کروں تو بھارت سے باہر ایک ڈائسپورا ہندو کمیونٹی میں بھی یہ نظریہ پھیل رہا ہے۔ نیو یارک، لندن، کینیڈا میں ہندو شدت پسند ریلیاں ہو رہی ہیں۔ کئی جگہ مسلمانوں کو نفرت انگیز مظاہروں میں نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے لیکن حکومتیں اس کے اوپر اس طرح کا اقدام نہیں کرتی جیسے ایک اسلامک ٹیررزم یا اسلامک آرگنائزیشن پہ کیا جاتا ہے۔ میڈیا کے کردار کی بات کریں تو بھارتی میڈیا کا ایک بڑا حصہ ہندوتوا کا اعلی کار بن چکا ہے۔ گودی میڈیا مسلمانوں کو ہر جرم کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور اسی طرح عوام کے اندر یہ ایک نفرت پھیلاتا ہے، اور اس کو میں یہ بھی کہوں کہ فیک نیوز کے ذریعے ایک دوسرے سے لڑواتا ہے اور تعصب پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا اس میں کیا رد عمل ہے؟ تو بھارت کے جو بیشتر مسلمان ہیں پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، لیکن ان پر دہشت گردی کے مقدمات ڈال دیے جاتے ہیں۔ معاشی، تعلیمی اور سماجی لحاظ سے انہیں کمزور کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ اور اسپیشلی ابھی ریسنٹ ایک آپ نے کے سامنے پہلگام کا ایک بڑا افسوسناک انسیڈنٹ ہوا، تو اس کے بعد ایسی ایکٹیویٹیز اور بڑھ گئی انڈیا میں، بہت سے کیسز ایسے رپورٹ بھی ہوئے۔ کیا دنیا کو اس سب میٹر میں ہوش آئے گی؟ اگر عالمی برادری اس مسئلے پر آواز نہ اٹھائے تو شاید جو بھارت ہے وہ اپنی اس ایکٹیویٹیز کو دوسرے ملکوں میں بھی شروع کرے گا۔ کینیڈا اس کا شکار بن چکا ہے اور اس نے ذکر بھی کیا ہے۔ اور اگر ہندوتوا کو صرف داخلی سیاست سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا تو میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا، یہ کل کو دوسرے ممالک میں بھی پھیلے گا، اور پھیل چکا ہے، بلکہ کینیڈا نے اس کے اوپر ایک بڑی تفصیل جو ہے پارلیمنٹ میں بات بھی کی ہے، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل آپ کو ڈاکیومنٹری بھی مل جائے گی۔ تو آنے والے سالوں میں نہ صرف بھارت بلکہ جنوبی ایشیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو اس کی ایک بڑی ہی امپورٹنٹ مثال اور بہت ہی حالیہ واقعہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہے۔ یہ ہندوتوا نظریہ جس نے بھارت کو پورے بلکہ خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے، خصوصاً اگر میں بات کروں مئی 2025 کے جو حالیہ پاک بھارت کشیدگی ہے، اس میں اس کا کردار انتہائی واضح ہو چکا ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ 2 مئی 2025 کو پاک بھارت کشیدگی ہوئی، ہندوتوا کا جو اس میں کردار تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ 2025 مئی میں لائن آف کنٹرول پر ایک سنگین صورتحال پیدا ہوئی جب بھارتی افواج نے مبینہ طور پر آزاد کشمیر کے قریب عسکری کارروائی کی۔ پاکستان نے اس پر سخت رد عمل دیا اور دونوں ممالک کی افواج الرٹ پر چلی گئیں اور جنگ کے دہانے پر آ گئیں، اور دونوں نیوکلیر پاور جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بڑی، جو میں کہوں گا کہ نیوکلیر، بلکہ یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، لیکن یہ وار کا خدشہ تھا کہ یہ نیوکلیر ہو جائے گی۔ تو ہندوتوا جو بیانیہ ہے اس نے کشیدگی کو مزید بڑھاوا دیا۔ بھارتی میڈیا ہر واقعے کو مسلمان بمقابلہ ہندو بناتا گیا۔ اس کے بعد ہندوتوا رہنما آزاد کشمیر لینے کی بڑھ کے مارتے رہے۔ پھر سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کے خلاف نفرت انگیز مہمات چلائی گئیں۔ یہ سارا منظرنامہ ہندوتوا کے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، نہ کہ امن کے لیے یا کوئی بدلہ لینے کے لیے، جو کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پہلگام میں ہوا۔ اگر ریاستی سرپرستی کی بات کریں تو یہ سب سے بڑا دکھ ہے کہ جو اسلامی شدت پسندی کے مذمت عالمی سطح پر کی جاتی ہے،
لیکن یہی وہ عالمی برادری اس ہندوتوا کی یا بھارت میں جو مسلمانوں کے گھر جلا دینے یا ان پہ ظلم کرنے یا ان پہ ایکسٹریمزم رکھنے، جیسے کہ بتایا کہ گوشت اگر کوئی لے کے جا رہا ہے تو اس کو مار دیں گے، موب اس کو لنچنگ کرے گا، اس کے بعد اینکر آ کے اس کے حق میں بولیں گے کہ اچھا ہوا کہ موب لنچنگ ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں کے رائٹس نہیں ان کو ملیں گے، اور اسی طرح سکھوں کے اور دوسرے مذاہب کو رائٹس نہیں ملیں گے، تو تمام دنیا اس پر خاموش رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے، اور پھر دوسری چیز یہ ہندوتوا ایک ریاستی جو میں کہوں گا ڈھانچہ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ جب ریاستی سرپرستی مل جاتی ہے تو آپ پھر کسی ایک آرگنائزیشن یا تنظیم کے خلاف نہیں بولیں گے، پھر آپ کو اس ملک کے خلاف بولنا پڑے گا۔ دہشت گردی کی نئی شکل ہندوتوا بامقابلہ اسلامی شدت پسندی۔ پہلا جو اس میں سب سے پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامک شدت پسندی ہے یا ہندو شدت پسندی ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ جی، اسلامی شدت پسندی میں جو کردار ہے اگر تو وہ ایک بڑا غیر ریاستی گروہ کا ہے جس کو کوئی بھی ریاست آن نہیں کرتی، جبکہ ہندوتوا شدت پسندی میں ریاست حمایت کرتی ہے، یعنی کہ بھارت حمایت کرتا ہے اس گروپ کو، اس گروہ کو یا اس انتہا پسندی کو۔ اس کے بعد عالمی جو رد عمل ہے وہ بہت سخت آتا ہے اسلامک شدت پسندی پہ، لیکن ہندوتوا شدت پسندی پر کوئی بھی اس کی مطلب اس کے خلاف نہیں بولتا، بلکہ اس کی حمایت میں میں کہوں گا بولتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی حکومت ہے وہ ہندوتوا کانسیپٹ پہ ہے بھارت میں، تو جو بھی حکومت کے حق میں بولے گا وہ ایکچولی ہندوتوا کو بڑھائے گا۔ اسی طرح ان کا ہدف کیا ہے، جو نان مسلم تھے، جو مسلمز ہیں یعنی کہ مسلم آرگنائزیشنز اینڈ ٹیررز، ان کا ہدف ہوتی ہیں غیر مسلم یا وہ حکومتیں جو مسلمانوں کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ فرق ہے، ہندوتوا انتہا پسندی میں کوئی بھی ادر ریلیجن ایکسیپٹ ہندو، وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہندو، اگر وہ ایکسٹریمسٹ ہندو نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ادروائز وہ سب ان کے ریڈار میں ہے۔ اور پھر جو ہتھیار تھا، اگر آپ اسلامک ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو وہ ہتھیار تھا بم بلاسٹ یا گنز کا استعمال، ایک پراپر وار کی سچویشن تھی۔ لیکن یہاں پر اور بھی خطرناک ہے، یہاں پر میڈیا کو یوٹیلائز کر کر، قانون کو یوٹیلائز کر کر موب لنچنگ کی جاتی ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک شکل ہے۔ اگر میں بات کروں میڈیا اور فلم انڈسٹری کے کردار کی، تو بھارتی فلمیں مسلسل مسلمانوں کو منفی کردار میں دکھاتی ہیں، خبروں میں ہر جرم کو مسلم رنگ دیا جاتا ہے، میڈیا ہندوتوا کو قوم پرستی کے طور پر پیش کرتا ہے اور بہت ہی فخر سے بتاتا ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب پر غالب آ رہے ہیں۔ بیرون ملک اثرات کی بات کریں تو ہندوتوا کا جو نظریہ ہے برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں بسنے والی ہندو کمیونٹی میں بھی پھیل رہا ہے۔ انڈین ڈائسپورا میں مسلمانوں کے خلاف مظاہرے، حملے اور زہر انگیزی بڑھتی جا رہی ہے، سکھوں کا قتل ہوتا ہے، اور اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ کینیڈا تک میں بڑا جو ہے یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ ایسے ملکوں میں جہاں قانون سخت ہے وہاں تک ان کی اپروچ ہے، اور اس پہ گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی، صرف اور صرف چپ کا جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے۔ بلکہ دوسری گورنمنٹس اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں یا اس کے اوپر ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی جانب سے، بھارت کی جانب سے اور بھارت کے لوگوں کی جانب سے اس گورنمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ کرنا پڑتا ہے یا تنقید کا نشانہ بنانا۔ پاکستانی رد عمل یا عالمی خاموشی کی میں بات کروں تو مئی 2025 کے واقعے کے بعد جہاں مودی نے ایک ایسا ایشو جو کہ نہ کلیئر تھا نہ جس کے کوئی شواہد تھے، اس کو جواز بنا کر پاکستان پہ حملہ کر دیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہندوتوا سے ووٹ بینک کو حاصل کیا جائے، اور جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس کے قریب یہ ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے جس کا نام مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، مسلمان کمیونٹی سے یا پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی آڑ میں آ کے حملہ کیا جاتا ہے۔ ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں پوچھا جاتا ہے بھارتی نمائندوں سے کہ آپ پہلگام کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے آج تک ٹیررسٹ کیوں نہیں پکڑے گئے، یا اس کی آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ تو جنگ کے بعد، سیز فائر کے بعد، وہ نمائندہ آگے سے کہتا ہے کہ ابھی تک انویسٹیگیشن جاری ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، جب انویسٹیگیشن جاری ہے تو آپ کیسے کسی دوسری کنٹری پہ، وہ بھی نیوکلر کنٹری پہ، الزام دھر کے جنگ کو بڑھاوا دیتے ہیں؟ خیر، پاکستانی اس کا ہمیشہ اقوام متحدہ میں شدید احتجاج کرتے ہیں، لیکن مغربی ممالک نے کبھی بھی اس پہ تشویش ظاہر ہی نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بھی اپنی یونائٹڈ نیشن سپیچ میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہ کانسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے، RSS کے اوپر بات کی تھی، مودی کے نظریے پہ بات کی تھی، لیکن
کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2019 کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں 2025 میں پھر سے ایک بار جنگ ہوئی۔ بھارت نے مزید فوجی نقل و حرکت کی اور دنیا خاموش رہی اس جنگ میں۔ انہوں نے میزائل اٹیک کیے اور مسلمانوں کی مسجدوں کو نشانہ بنایا، اور اس کو جواز بنایا گیا کہ اپنے ٹیررسٹ مارے، جبکہ کوئی بھی آج تک ایک بھی ایسا شخص یا ایک بھی ایسا نام بھارت نہیں دے سکا جس میں انہوں نے اسپیسیفک ٹارگٹ کیا یا ایسے ٹیررسٹ کو مارا جو کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں موجود تھا جو دنیا میں کہیں بھی ہوئی تھی۔ جبکہ بھارت نے میزائل کر معصوم بچوں کو پاکستان میں شہید کیا، اور عورتیں بھی اس میں شامل تھیں، اور مدرسہ، بلکہ مدرسہ بھی مسجد تھی جہاں پہ ہمیشہ 5 وقت کی نماز بھی ہوا کرتی تھی۔ تو عام لوگ اس علاقے کے آتے تھے جہاں انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اس کو دہشت گردی کا نام دے دیا۔ کیا اب سوال یہ ہے کہ جب جو ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے، کیا یہ دہشت گردی صرف داڑھی، برقعے یا بم سے ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی حکومت، عدلیہ، میڈیا اور عوام مل کر ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہیں یا کسی بھی ایک طبقے کے خلاف ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک دہشت گردی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں کیوں زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ اسپانسر ایجنڈا ہوتا ہے تو وہ اس میں قانون کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ ٹیررسٹ، اگر آپ اسلامک ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو قانون توڑتے تھے، وہ تو بلاسٹ کرتے تھے، وہ کہیں بھی کوئی بھی اسلامک ملک اس کو ڈائریکٹ اسپانسر کبھی نہیں کرتا تھا، نہ آن کرتا تھا۔ یہاں پہ بھارت گورنمنٹ اس کو ڈائریکٹ آن کرتی ہے اور اسپانسر کرتی ہے۔ تو ہندوتوا صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جنوبی ایشیا کے امن، مذہبی ہم آہنگی اور انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اسی کے بیس پہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی جنگ کی، اسی کے بیس پہ پاکستان کو تنگ کرتے ہیں، اور ہمیشہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے اوپر ڈال کر جنگ کے حالات پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اور اگر غلطی ہو گئی کسی ایک سے تو یہ سارا خطہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ مئی 2025 کی کشیدگی نے یہ ثابت کیا کہ ہندوتوا نظریہ جنگ اور نفرت کے ذریعے اپنے سیاسی عزائم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر دنیا نے اب بھی آنکھیں بند رکھی تو اگلی جنگ صرف لائن آف کنٹرول پر نہیں ہوگی، بلکہ ہر دل اور ہر شہر اور ہر سرحد پر ہوگی۔ اور اس کا آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ دیکھا کہ ڈرون عام شہروں میں آنا شروع ہوئے، میزائل اٹیکس عام شہروں پہ کیے گئے، عام شہریوں پہ کیے گئے، اور عام شہر کے انفراسٹرکچر پر کیے گئے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں ایک مؤثر انتظام کرنا ہوگا اور مؤثر ایک قدم لینا ہوگا تاکہ یہ انتہا پسندی روکی جا سکے، کیونکہ ہندو کمیونٹی بہت بڑی کمیونٹی ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے انڈیا کی، اور آپ کو ہر جگہ ہر ملک میں یہ نظر آئیں گے، اور اگر یہ انتہا پسندی پھیلے گی تو وہ ہر ملک میں اپنا اثر دکھائیں گے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے اسلامک ٹیررزم سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پراپر ایک گورنمنٹ بیک کرتی ہے۔ جب تک یہ بی جے پی بھارت سے نہیں جائے گی تب تک یہ ہندوتوا کا کانسیپٹ یا ایکسٹریمزم، ہندوازم کا کانسیپٹ نہیں ختم ہوگا، بلکہ یہ پھیلتا جائے گا، اور اس کا نقصان پورے خطے کو ہوگا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔